ڈاکٹر افشاں میں سب سے پہلے پوچھنا چاہتی ہوں کہ سول سرونٹ ہونے کے ساتھ مختلف شعبوں میں، جیسے میں نے اپنے ناظرین کو بتایا، آپ نے اتنا سارا ماشاءاللہ کام کیا، اس کے باوجود روحانیت کی طرف رجحان کیسے پیدا ہوا؟ اور اس میں اب ماشاءاللہ آپ نے اتنا بڑا اپنا نام کما لیا ہے، لیکن بیسک ریزن کیا تھی کہ آپ روحانیت کی طرف آنا چاہتی تھی؟ دیکھیے، ہر چیز کے پیچھے ایک موٹیویشن ہوتی ہے. زندگی میں کچھ چیزیں آپ پلان کرتے ہیں اور کچھ چیزیں آپ کو عطا ہو جاتی ہیں. جی. اور اسپریچولیٹی کی طرف جتنے بھی لوگ آئے ہیں، صوفیزم کی طرف جتنے بھی لوگ آئے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ منتخب کر لیتا ہے. اچھا. ان کو چن لیتا ہے. ہمارا تو یہ مطلب کہ ایمان ہے اس بات پہ. ٹھیک ہے. ایکچولی اس طرف آنے میں کیونکہ روحانی جو پرابلمز دیکھے لوگوں کی اور پریشانیاں دیکھیں، اس کا ہمارے گھر میں یہ تھا کہ ہم نے اپنے 3 جوان بھائیوں کو کھویا. اچھا. اور نظر بد اور حسد سے اس کی بیسک ریزن تھی. اس کا شکار تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. 7 بھائیوں کے بعد ہم پیدا ہوئے اور ماشاءاللہ وہ سارے 6 فٹ ہائٹ ان کی سب کی ماشاءاللہ. تو اس وقت جب وہ بیمار ہوتے تھے یا ایک بھائی کا ہمارے مرڈر ہوا، تو ہم نا ایک ایسے ٹراما میں چلے گئے تھے جب لگتا تھا کہ دنیا بیکار چیز ہے اور جینے کا مقصد جو ہے وہ بیکار ہے. کہ اتنی ینگ ایج میں جب انسان خواب دیکھ رہا اور وہ دنیا سے چلا جائے، تو اس وقت جب ایسی کنڈیشن سے ہماری فیملی گزر رہی ہوتی تھی نا، تو ہم ڈھونڈتے تھے کہ کوئی دعا کرنے والا مل جائے، کوئی دوا کرنے والا مل جائے. تو 2018 میں جب امی اور تیسرے بھائی کی ڈیتھ میں کوئی 1.5 مہینے کا ڈفرینس آیا، تو ہمارے لیے وہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ہمیں لگا کہ دنیا جو ہے نا وہ جینے کے قابل نہیں ہے. ایک کے بعد ایک کتنا بڑا امتحان، اور زندگی کا مقصد جو ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہماری. ایسے ایک جہاں سے ہمیں خلافت ملی، وہاں پہ ہم ایسے جاتے تھے. پی ٹی وی کا پروگرام جیسے آپ کو بتایا، 10 سال ریڈیو بھی کیا ہم نے، ایز آر جے بھی کیا. تو وہاں پہ جو ہمارے روحانی مرشد تھے، انہوں نے ہمیں کہا کہ بیٹا، دنیا جو ہے نا وہ دل لگانے کی جگہ تو ویسے ہی نہیں ہے، ہم سب نے چلے جانا ہے. بے شک. تو آپ کے ذہن میں جو چیزیں ہیں، جو باتیں ہیں، اس کا سب سے بہترین حل یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے نکالنے کی کوشش کرو. تو انہوں نے ہمیں اپنی خلافت دی، ہم سے حلف لیا اور کچھ چیزیں ہمیں دیں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے اور لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. اچھا وہ ایک ایسی چیز تھی کہ اچانک سے جیسے کوئی مل جاتی ہے. اس سے پہلے ہمارا کوئی ایسا بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کچھ ہمیں پتہ نہیں تھا اس بارے میں. پھر ہم بچپن میں بہت چھوٹے تھے، تو ہمارے گھر میں ہماری بھابھی کا علاج کرنے کے لیے نا انہیں کوئی مسئلہ تھا سیب کا. تو ایک بزرگ آئے جو نمرولوجی نمبر سے دیکھتے تھے، انہوں نے کیا. ان کو جب پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس علم کو ٹرانسفر کروں، ڈیلیور کر دوں نا. کیونکہ اس سے پہلے میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہے. تو ہمارے دل کو ایک بات لگی، جیسے زندگی کا کوئی مقصد مل جائے نا. تو انہوں نے پھر ہمیں وہ نمرولوجی سکھائی کہ ہم کیسے اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں، کہ روحانی مسائل کیا ہوتے ہیں، نظر کیا ہے، حسد کیا ہے، یعنی باقاعدہ تعلیم، بلیک میجک کیا. بیسیکلی یہ غیب کا علم نہیں ہے، یہ ریسرچ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ نظر بد اور حسد ایسی چیز ہے جو انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے. تو اس بات سے ہم لوگوں کو ویسے ہی مطلب کہ ایک چیز اتھینٹک ہو گئی کہ ہمیں نظر بد اور حسد کے مسائل ہیں. جب ہم اس کو ہم نے پریکٹیکلی کرنا شروع کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ 99.9% مسائل ہی نظر اور حسد کے ہیں. اچھا. پھر ہم جب ملک سے باہر جاتے ہیں، آفیشیل ٹور پہ جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہوئی، کیا نظر پاکستان میں لوگوں کو لگتی ہے، کیا حسد اور جادو بھی پاکستان میں ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ حسد ہے کیا اور نظر بد کیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حسد کیا ہے، تو انہوں نے کہا خدا کی تقسیم سے اختلاف حسد ہے. ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایک مینٹالٹی ایسی ہے جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم سے زیادہ کسی کے پاس کیوں ہیں، ہمارے پاس کیوں نہیں ہے. وہ جو تقسیم سے اختلاف ہے نا، چاہے وہ خوبصورتی میں ہے، چاہے وہ تعلیم میں ہے، چاہے وہ پیسے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے، وہ ہے نظر اور حسد. تو ہماری سوسائٹی میں سب کانٹیننٹ میں یہ سب سے زیادہ ہے. آپ باہر چلے جائیں، یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، گوروں کے دیش میں چلے جائیں، تو وہاں میرٹ کو تسلیم کیا جاتا ہے. اس لیے وہاں پہ ایسے لوگ اس چیز کا شکار کم ہوتے ہیں. انفارچونیٹلی یہاں جو ہم شہروں میں دیکھتے ہیں وہ روحانی باباؤں کے اشتہارات ہر جگہ پر لکھے ہوتے ہیں، تو مسائل یہاں یہ سب ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن پھر لوگ ان غلط لوگوں کے ہاتھوں میں بھی تو پڑ جاتے ہیں جن کے یہ اشتہارات دیواروں پر لکھے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہم نے آپ نے جیسے ہمارا تعارف کروایا، ہم نے یہ کام اسی لیے شروع کیا کہ ہم جس تکلیف سے، جس ٹراما سے گزرے، کوئی اور نہ گزرے. ہم فی سبیل اللہ اس کام کو شروع کیا.
اب یہ جو آپ کہتے ہیں نا جو محبوب آپ کے قدموں میں شادی کی تو وہ ایک پروگرام میں ہم سے کہا گیا کہ آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی محبوب کو قدموں میں کیسے لایا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں ایک تو فٹے منہ اس محبوب کا جو تعویذ دھاگوں سے قدموں میں لائے دیں، دوسرا یہ کہ اس محبوب کا کیا کرنا جو تعویذ اور دھاگوں سے آپ اس کو لے کے صحیح بات ہے، دل سے آپ کے پاس نہ آئے۔